الهجويري. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عظمت اور آپ کی شان جسے حضور خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مذکورہ شعر میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کے فضائل میں اور آپ کے مناقب اور شان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا سلسلہ جو تصوف مشائخ کا ہے، جن واسطوں سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کی نسبت متصل اور مسلسل ہے، ان میں حضور علیہ السلام کی امت کے اور اولیاء اعظام اور صوفیاء اعظام کی صف کے وہ حضرات اور چنے ہوئے سلیکٹڈ ایسے حضرات ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کی امامت، ہر ایک کی ولایت میدان تصوف میں اور میدان طریقت میں مسلم ہے۔ اور ان مشائخ میں ایک ہستی وہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہوئے اور ان کے مشرب کو اپنا مشرب قرار دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کا بڑی محبت کے ساتھ اظہار فرماتے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے جنیدیہ، اور وہ ہستی ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس سے قبل دو پروگرامز میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب پر جو بات ہوئی، اس کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوا ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں، اس کو جتنی دفعہ دہرائیں اور اس پر جتنا غور کریں، اس میں روحانیت، اس میں چاشنی اور اس میں ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص لذت ہے اس کے پڑھنے میں، اس کے بیان کرنے میں اور اس کے محسوس کرنے میں کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے ماموں ہیں، ان کے فرمانے پر بھی واز نہیں فرماتے حضرت جنید بغدادی، جو پیر بھائی ہیں ان کے کہنے پر بھی نہیں فرماتے، اور بالآخر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر حکم دیتے ہیں، اور اس حکم کا کیا پہنچنا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے شیخ بھی اور آپ کے ماموں جان نے آپ کو طلب فرمایا اور پیغام یہ سنایا کہ جنید، میں نے بھی تجھے کہا، تم آمادہ نہ ہوئے، پیر بھائیوں کی بات بھی تم نے ریجیکٹ کر دی، اب تو نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں خود حکم دیا ہے کہ تم واز کیا کرو۔ چنانچہ اس کا جو نتیجہ نکلا اور اس کی جو پرکیف بات ہے کہ جب اپنے ماموں جان اور شیخ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے، تو اس سے اوپر کے درجے کی، اس سے اعلیٰ درجے اور بڑے لیول کی بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور اس کے جمال میں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ گم تھے اور زیارت سے مشرف ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جنید کو کہو کہ وہ لوگوں کو واز کیا کرے۔ یہ قرب خداوندی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی اعلیٰ ترین بات ہے، اس کی نظیر شاید طبقات صوفیہ میں ملنا ممکن نہ ہو۔ آپ کے ہی ذکر کے ساتھ اور آپ کے ہی انہی فضائل کو آگے جاری رکھتے ہوئے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نامی اور اس کے آپ کی کتاب کشف المعجوب شریف کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کا میزبان محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے اور آپ کے جانے پہچانے بڑے ہی خوبصورت اور دھیمے اور بڑے حکمت کے انداز میں آپ تک اپنی افکار اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی تشریح کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت جو میں نے انٹرو میں کچھ تھوڑا سا اس کو مسلسل بھی کیا، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری بات کا ایک نتیجہ نکالا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس نتیجے سے بات کو ہم آگے بڑھائیں اور کنٹینیو کریں۔ حضور فیض عالم نے اس پر تبصرہ یہ فرمایا کہ یہ حکایت واضح دلیل ہے کہ پیران کامل ہر صورت میں مرید کے حالات پر واقف ہوتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ اقبال یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اب یہ جو بات ہے پیران کبار اور پیران کاملین اور مشائخ جو صوفیاء ہیں، یہ اپنے مریدوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، ان کے باطنی احوال سے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں اس ایک بات کے، کہ پہلی بنیادی بات جو آپ نے فرمائی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں دست پیر از غائباں کوتاہ نیست، دست او جز قبضہ اللہ نیست۔ جب ہم شریعت مطہرہ سے رجوع کرتے ہیں نا مفتی صاحب، تو صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا مقرب خاص ہو جاتا ہے اور اس کا قرب حقیقی پا لیتا ہے اور اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اس سارے تسلسل میں اور سینیریو میں جو ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں، حضرات صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی صفات سے فانی ہو کے اپنے خالق کی صفات سے باقی ہوتے ہیں۔ جب یہ صفت ان کے اندر بدرجہ اتم آتی ہے تو انہیں فانی آنکھ سے نظر آنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو سب کو نظر آتی ہیں، وہ جو باقی آنکھ ہوتی ہے ان کی، اس کے ساتھ وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور جس کی نشاندہی حدیث قدسی کے اندر کی گئی کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اسی کو حضرت رومی نے فرمایا گفتہ و گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت۔ اب بظاہر تو بندہ بول رہا ہوتا ہے، بظاہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بصیرت کار فرما ہوتی ہے، جو بصارت کی قوت کام کر رہی ہوتی ہے، حقیقی قوت، جو وہ حقیقی قوت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے۔ اور یہ بالکل اگر صوفیانہ پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے، بڑا سائنٹیفک پروسیس ہے، جو بندے پر بطور حال طاری ہوتا ہے۔ ظاہر میں وہی اس کی شکل و صورت وہی رہتی ہے، لیکن اس کے باطن کی کیفیات اور اس کے یہ جو اعضائے ظاہری ہیں، ان کی تاثیرات وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے، جب اس کو آپ سامنے رکھیں تو سری سکتی رحمہ اللہ نے جنید بغدادی کو بنایا ہے۔ جنید بغدادی سمجھ لیں کہ ان کی فیکٹری کی ایک پروڈکٹ ہے۔ اس کارخانے میں تیار ہوئی پروڈکٹ کو جتنا اس کا مالک جانتا ہے اور جتنا وہ کاریگر جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا پورا پروسیس جو ہے، پھر وہ ماموں بھی ہیں اور وہ بچپن سے جنید بغدادی رحمہ اللہ کو دائرہ احوال کے اندر پروان چڑھا رہے ہیں، گویا وہ ان کے زیر تربیت اور زیر اثر ہوئے ہیں جو بھی ہوئے ہیں۔ اور اب اس کے پیچھے ایک نئی جہت آپ کو نظر آئے گی ساری حکایت کے پیچھے، کہ وہ کیوں کہا کہ تم کلام کرو۔ ایک بالکل نیا اینگل اب آپ کو سامنے آئے گا، تو اسی کی برکت سے وہ سامنے آ گیا کہ شیخ نے چاہا کہ میرے وہ کمالات جو میں نے اپنے اس مرید کے اندر ودیت کیے ہیں، اس کی ذات سے ریفلیکٹ ہو کے ممبر سے پبلکلی لوگوں تک پہنچیں۔ اس کے پیچھے مشیت ازدی بھی کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کار فرما ہے، اور اس کے پیچھے مخلوق کی طلب وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہے۔ لہٰذا شیخ چونکہ وسیلہ ہے، جنید اپنے مرید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، جنید اپنے مرید اور اپنے رب ذات باری تعالیٰ کے مابین، شیخ دونوں جگہ وسیلے کا کام کر رہا ہے۔ تو جتنی چیزیں شیخ پر آشکار و آشنا ہیں اتنی ابھی مرید پر نہیں ہیں، اور اس کا اعتراف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے خود فرما لیا۔ لہٰذا وہ سارا پروسیس آپ جانتے تھے کہ میرا بنایا ہوا ہے نا، مجھے پتا ہے یہ کیا کرے گا، لہٰذا آپ نے وہی کیا عین توقع کے مطابق۔
کہ جناب میں نے کلام نہیں کرنا، میں نے خطاب نہیں کرنا، واز نہیں کہنا. تو پھر وہ پروسیس ہوا سارا. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت واز شروع کیا اور پھر اس پر جو معاملات ہوئے اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جو کمنٹ کیا ہے، اب آپ کو اس کی لطافت سمجھ آئے گی کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی روحانی اپروچ کیا ہے اور اپنے مشائخ کے ساتھ وہ باطنی طور پہ کتنے کنیکٹڈ ہیں بطور حال کے، کہ اپنے مشائخ کے احوال تک سے واقف ہیں. صرف الفاظ اور سوانح نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ چونکہ وہ خود پریکٹیکل امام تصوف ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ جنیدی سکول آف تھاٹ جو ہے، اس کا مزاج، اس کا مشرب، اس کی ترجیحات اور کیفیات کیا ہیں. اس کو آپ نے اس 2.5 لائن کی سطروں میں اپنے اس تبصرے کے اندر سمویا ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے ظاہری طور پر بھی اپنے مرید کے احوال سے واقف ہوتا ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب جو میرا چھوٹا بچہ ہے، اب یہ بچہ بول نہیں سکتا، ابھی وہ بچہ چل پھر بھی نہیں سکتا، کوئی ڈیمانڈ اور تقاضا، ماں کو پتا ہے کہ اس کو اب کیا چاہیے. دوسرے حیران ہوتے ہیں میں ذرا دودھ پلا لوں اس کو، کیونکہ اب اس کو دودھ کی طلب ہے. اچھا، جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں، بالکل شیخ جو ہوتا ہے اس کا اور مرید کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کا اور شیر خوار بچے کا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے حوال سے وہ بغیر کہے، بغیر ڈیمانڈ کے اور بغیر کسی فرمائش کے وہ واقف ہوتی ہے، اس کو پورا کر رہی ہوتی ہے. سو عین وہی ہوا جو توقع کے مطابق تھا، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سری سکتی رحمہ اللہ کے اس درجہ امامت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ شیخ اپنے مرید کے احوال سے، احوال پیش آنے سے پہلے بھی واقف تھا، کیونکہ وہ اس کو بنانے والا ہے. اسے پتا تھا کہ میرا یہ مرید کس مشرب کا ہے اور کیا ریئیکٹ کرے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا. حالات کی واقفیت پر بات ہو رہی ہے کہ جو شیخ کامل ہے وہ اپنے مرید کے احوال پر واقفیت رکھتا ہے. اس پر ایک بڑی لطیف نفیس سی بات اور بھی آئی ہے ذہن میں، ہم اس پر بات کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب 11واں باب اور حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ذکر چل رہا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خاص سنیریو اور پس منظر میں شیخ کی جو نظر ہے مرید پر وہ کس حد تک ہوتی ہے اس کا تھوڑا آپ نے ذکر سنا. اور شیخ جو کامل ہے وہ اپنے مرید کے حوال پہ باخبر ہوتا ہے. آج کل ایک عام سالک کے لیے اور جو ہیں، میرا خیال ہے کہ آج کل بھی واقفیت تو ہے لیکن روحانی احوال کی کم ہے. آج کل کی جو واقفیت ہے وہ آج کل کے مطابق ہوگی نا، آج کل کے جس دور میں ہم رہ رہے ہوتے. ایک بڑی اہم مطلب ہے مرید کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، کیا ہے، مطلب ظاہری کیونکہ دنیا داری کے حساب سے ہے نا جی. یہی بات ہے. تو آج کل اس کی وہ کیٹاگرائزیشن جو ہے، حافظ شرازی نے کہا نا کہ تو و توبہ و ما و قامت یار فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. اب اپنی اپنی ترجیحات ہیں نا، کہ کسی کی ظاہر حضور غوث پاک رضی اللہ، مرید نے نماز پڑھی نہیں پڑھی سمجھ آ گئی، اس کے بعد یہ درجات ہیں. جو خیر القرون تھا اس میں احوال پہ نظر ہوتی تھی مفتی صاحب. اچھا، پھر ایک خیر کا وقت آیا کہ اعمال پہ نظر مشائخ نے رکھنی شروع کی. پھر ایک وقت آیا وہ بھی گیا مال پہ نظر رکھنی شروع کر. احوال گئے، اعمال گئے، پھر مال رہ گیا کہ یہ اب اس کی مالی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ مادیت نے غلبہ کیا ہے. دور یہ جو 1000 سال کے بعد کا دور ہے مفتی صاحب، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صوفی سائنسز سے جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو ان باتوں کا ٹیکنیکلی علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ بہت ہی سپر نیچرل ہم کوئی بات کریں، وہ ضروری نہیں ہے. سامنے ٹیکنیکل، چونکہ تصوف سائنس بھی ہے ایک پوری کی پوری. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فساد امت کہا گیا نا حدیث میں، من تمسکا بسنتی عند فساد، وہ فساد امت 1000 کے بعد شروع ہے. 1000 سال کے بعد 11ویں صدی ہجری سے وہ فساد امت شروع ہو گیا. تو اس کے اندر پھر تبدیلیاں بھی اسی ٹائپ کی آ رہی ہیں. اس کے اندر خود عوام تو عوام رہے، خواص کے احوال بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خواص کے اوپر بھی وہ چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے معزز ناظرین جو کہی گئی کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل
پکے ہون یا کچے. جی مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے. ہاں وہ دوسرا ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے پیر مریداں دے سر تے ہوندا رہندا جھوٹے ہون یا سچے. جھوٹے ہون یا سچے. تو یہ ایک مرشد کامل کی خصوصیات اور خصائص میں سے. جی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اچھا پیران کامل کا ایک ورک شاپ کے اندر کام کرنے والا جو چھوٹا ہے نا پانا اور وہ چابی پکڑا، اس کے استاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کیا کرے گا. تو یہ تو بہت بڑا ایک بڑی خاص اصطلاح استعمال حضور فیض عالم نے کی اپنے اس تبصرے میں، اور یہ وہ ٹرم ہے اور وہ اصطلاح ہے، وہ لقب ہے کہ جو حضرت خواجہ اجمیری نے حضور داتا صاحب کے لیے جی بعد میں چل کے استعمال فرمایا. پیران کامل کا وہ لفظ جو ہے جی، پیر کامل، بالکل سمجھ آ گئی. اور اس میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ کامل اور عامل، عام آدمی جو ہے اس کو اس چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یہ کامل ہے یا عامل ہے. ہاں صحیح ہے. عامل سے مراد عملیات اور یہ جو مطلب ہے اس طرح کی. یہ فرق نہ سمجھنے کے نتیجے ہی میں اس وقت بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے اس میدان میں، کہ ہر 2 نمبر بندہ اپنے نام کے ساتھ پیر کا اضافہ کر کے تو لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور لوگ بھی دھوکہ کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مطمع نظر مادیت ہوتی ہے. اور یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے اگر کپڑے خریدنے ہوں تو میں نے کس گارمنٹس کی دکان پہ جانا ہے، اور میں نے اگر جوتا خریدنا ہو تو میں نے کس تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جوتا خریدنا اور میں گارمنٹس کی دکان پہ چلا. تو جب آپ گئے ہی کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جس کی ظاہری وضاحت، جس کے ظاہری صورت ساری بتا رہی ہے، اور اس کے وہاں لکھے ہوئے جو بینر اور فلیکسز لگے ہوئے ہیں اور جو پوسٹر لگے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس بندے کا کی انتہا کیا ہوگا، اس کا کیلیبر کیا ہے، اور اس آپ جو جانے والے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اچھا، اور اگر آپ جا ہی اسی نقطۂ نظر سے رہے ہیں تو پھر اس سے آپ خیر کی توقع بھی نہ رکھیے. ظاہر ہے وہ ایک دکاندار ہے، وہ ایک اپنا بزنس لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اور اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، اور اس کی ایک فیس ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے مطابق وہ کام. یہ رہا روحانی مشائخ کا اور صوفیہ کرام کا، ان کا معاملہ اور ہے. وہاں ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کو ایک شخص نے کہا جی میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیں، تو انہوں نے کہا بھائی میں کاروباری پیر نہیں ہوں، میں تو ذکر بتاتا ہوں اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز ناظرین، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اپنے خاص اسلوب بیان میں شخصیت کے اور ذکر فرمانے کے بعد پھر ان کے اقوال کو ذکر فرماتے ہیں، ان کے ارشادات کو ذکر فرماتے ہیں، اور اس پر تبصرہ بھی گاہے بگاہے خود بھی فرماتے ہیں. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کہ کلام الانبیاء نبع عن الحضور و کلام الصدیقین اشارۃ عن المشاہدہ. انبیاء کا جو کلام ہے وہ حضور کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ آنکھوں دیکھا اور تفصیلی علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. جی ہاں. اور جو صدیقین کا کلام ہے وہ مشاہدہ سے ہوتا ہے. اس پر مقام حضوری، مقام مشاہدہ اور اس کے ضمن میں مقام مجاہدہ، اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں جی 2 جگہ پر اس حوالے سے بات کی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، یہ داتا صاحب کا ذاتی تجربہ بھی ہے. جی پیر کا مرید کے احوال سے واقف ہونا، اور آپ درجنوں بار اس سے گزرے ہیں. 2 جگہ آپ نے لکھا نا واقعہ. میں اپنے شیخ کو وضو کرا تھا، شیخ ابو الفضل قطری رحمۃ اللہ تعالی، تو دل میں خیال آیا کہ علی حجویری تو کہاں جا کے ایک وطن دیار غیر میں لوگوں کے ہاتھ دھلا رہا ہے اور خدمتیں کر رہا ہے. تو اب اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے بہت کچھ تھا. حسنی حسینی سادات ہیں، پیر گھرانہ ہے، بزرگوں کی اولاد ہیں، ولی ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں. وہ ان چکروں میں کہاں پڑا ہوا ہے. تو کہتے میرے شیخ نے نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا علی حجویری جو اللہ کے بندوں کو کوئی شوق نہیں ہوتا لوگوں سے ہاتھ دھلانے کا. ہم تو کسی کو موقع اس لیے دیتے ہیں کہ شاید اللہ اس کا دل بدل دے، اس کا دل دھو دے. پھر آپ نے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ میں ایک سوال لے کے گیا اپنے شیخ، استاد بھی تھے آپ کے، شیخ بھی تھے. تو آپ اندر گفتگو فرما رہے تھے حجرے میں، تو میں ادبن کھڑا رہا کہ شاید کسی سے گفتگو کر لیں، لیکن جب میں نے غور کیا تو وہ اسی مسئلے پہ بات کر رہے تھے جو میں لے کر گیا. اچھا، کافی دیر میں کھڑا رہا تو پھر میں نے دیکھا کہ اندر تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ اکیلے ہیں. تو پھر میں نے اجازت لی تو وہ ستون کو مخاطب کر کے وہ ساری باتیں کر رہے تھے جو میں دل میں لے کے گیا. تو یہ احوال تو عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے. انبیاء کا کلام. اب یہ جو بات آئی ہے مفتی صاحب، امام سلمی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک بہت جو اجل تلامذہ ہیں ان میں سے جو آپ کے محدث مرید ہیں حضرت جعفر الخلدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
وہ کہتے ہیں رأیت الجنید فی المنام، میں نے خواب میں حضرت جنید کو دیکھا، فقلت له الیس کلام الانبیاء اشارات عن مشاہدات. یہ سوال کا جواب ہے اصل میں مرید کے، خواب میں پوچھ رہے ہیں اپنے شیخ سے کہ حضور یہ جو انبیاء کرام کا کلام ہوتا ہے یہ مشاہداتی اشارات نہیں ہوتے؟ فتبسم وقال، آپ مسکرائے اور فرمایا کلام الانبیاء نبأ عن حضور و کلام الصدیقین اشارات عن مشاہدات. اب مرید سمجھ رہا تھا کہ جو اشارات ہیں یہ نبیوں کا خاصہ ہے، انبیاء کرام جو کلام فرماتے ہیں بہت ہی اہم مقام ہے یہ، اس لیے داتا صاحب ترجیحاً اسی قول کو لائے ہیں. ہم نبی میں اور غیر نبی میں اصل میں فرق واضح کیا آپ نے، جی ہاں، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، جی ہاں، اس کا ہمیں خبر ہونی چاہیے، اس لیے کہ بعض صوفیاء اور بعض اولیاء میں یہ ایک بحث رہی، جی بہت بڑی بحث رہی کہ ولایت افضل ہے یا نبوت افضل ہے. جی ہاں، اچھا، اس میں ایک اور بحث نئی ایڈ ہوئی کہ ہر نبی بھی ولی ہے. پہلے تو ولایت و نبوت کا موازنہ اور تقابل کیا گیا اور اس پر مباحثے ہوئے. اور یہیں پہ یہ ذکر ہو جائے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کے تبصرے کے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ عقیدہ ملحدین کا ہے. وہ اشارہ اس لیے کر دیا کیونکہ آپ کو واسطہ تھا، سابقہ تھا ایسے لوگوں سے. اس زمانے میں یہ بحثیں گرما گرم چل رہی تھیں، بڑے بڑے مناظرے چل رہے تھے خود صوفیاء کے اپنے حلقوں اور فرقوں میں، کیونکہ آپ نے اشارہ کیا بعض فرقے صوفیاء کے ایسے تھے کہ جو ہمارے عقائد و نظریات سے وہ ٹکرانے والے لوگ تھے اور ان کے نظریات وہ نہیں تھے جو ہمارے اور ہمارے اکابر کے ہیں. اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان کو آپ نے تو ڈائریکٹ سیدھا ملحدین کہہ دیا. جی ہاں. اچھا مفتی صاحب، ابھی جو آپ نے ایک بات عامل و کامل والی کی ہے، اب ذرا اس کے جوڑ کے اس کو دیکھیے گا تو پھر آپ کو کشف المحجوب اصل میں یہ ہے اصل میں بالکل کہ آپ جو دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور جو نبازی فرماتے ہیں نا، اصل تو مجھے یہ لگتا ہے گنج بخشی آپ کی یہ ہے. سبحان اللہ، بالکل. کاش ہم اس خزانے سے بھی کبھی متمسک ہوں. ہم لوگ کشف المحجوب اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک پیرا، ایک ایک لائن ہی روز کی پڑھ کے نہیں، یہ حضور فیض عالم کا اور پھر اس خصوصی پروگرام فیضان ہے. کو ہم ساتھ بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اس پروگرام کی وساطت سے وہ کشف المحجوب سامنے رکھ کے اس کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں. اب یہ فرق پہلے سمجھیے کہ بحث جب یہ چلی تو اس پر ہمارے اکابر ائمہ نے، امام کشیری رحمہ اللہ نے اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے اکابر نے جب ان کو چت کیا کہ بھئی یہ تمہارا موقف بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور ٹیکنیکلی بھی ثابت کیا اس طرح کے مباحث سے، احوال کی بحثوں میں جا کے کہ ولی کے حوال کیا ہوتے ہیں، نبی کے حوال اور کیفیات کیا ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ اس پہ آ گئے کہ ہر نبی بھی تو ولی ہے. چلو غیر نبی جو ولی ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس میں بحث کر رہے ہیں کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے. پھر ایک بحث یہ آ گئی. اس پر بھی ہمارے اکابر نے، جمہور نے، حضرت جس میں سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ سر فہرست ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبوت وہاں بھی فوق ہے. کیوں کہ نبوت جو ہے، اچھا ان کا موقف یہ تھا کہ نبوت جو ہے یہ نبی کا مخلوق کی طرف رجوع ہے، یعنی نبی کی جو ذات کی جہت نبوت والی ہے وہ مخلوق کی طرف ہے. تھوڑی سی باریک اور ٹیکنیکل بحث ہے، توجہ سے میں ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھ آئے گی. نبی کی نبوت کی جہت اللہ کی طرف سے وہ مامور ہے، رسول ہے نا، نبی ہے رسول ہے، تو وہ مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اور جو اس کی ولایت کی جہت ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. یہاں سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ ولایت، نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے، کہ نبوت کی توجہ آپ کہہ لیں کہ مخلوق کی طرف ہے اور ولایت کی توجہ خالق کی طرف ہے. لہذا یہاں سے انہوں نے یہ استدلال فرمایا کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے ٹیکنیکلی. لیکن ہمارے اکابر نے، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ نبوت بذات خود جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ رسول کی ڈیفینیشن یہ کی کہ لأن الرسول برزخ بین الخالق والخلق، وہ یک طرفہ کام نہیں کر رہی. نبوت دو طرفہ کام کر رہی ہے اور ایک برزخ اور واسطے کا کام دے رہی ہے مخلوق کو خالق کے درمیان.
تو حقیقت میں نبوت کا فنکشن یہ ہے کہ وہ خالق سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے، یعنی وہ سورس کے طور پہ کام کر رہا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان، جو خالق نے مخلوق کو دینا ہے اور جو معبود نے عبد تک پہنچانا ہے، اس میں واسطہ نبی ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یک طرفہ ہے یا اس کی ایک جہت ہے۔ وہ جو نعت کے نبوت شعر بذات خود دو طرفہ، ہاں نعت کے شعر میں اس کو بڑی خوبصورت سے حضرت شہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نبھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ وہ کہتے ہیں جو محمد کی میم میں درمیان والی میم اور اس پہ جو شد ہے وہ اصل میں اس پہ اشارہ کر رہی ہے سبحان اللہ، کہ ادھر اللہ سے بھی واصل ہے، ادھر مخلوق میں بھی شامل ہے۔ اب اس کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کیسے کیا؟ فرمایا بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خاصہ تو صدیقین کا ہے، اور صدیقین ظاہر ہے مرتبہ ولایت ہے، مرتبہ نبوت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں عین ذات باری تعالی سے، جو ان کا تعلق ہے وحی کا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم ان کی طرف اتر رہا ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ ظنی نہیں ہوتا۔ جی ہاں بے شک، اچھا، اور یہی فرق ہے وحی میں اور الہام میں۔ جی جب نبی کلام کرتا ہے تو وہ وحی سے ہے، اس میں قطعیت پائی جاتی ہے، اس اس میں کو حضرت شک یہیں شبہ سے کوئی جاری رکھیں کہ جی۔ بات بڑی نفیس اور بڑی توجہ طلب اور بڑی گہری ہے، جس میں شان نبوت اور اس کے بعد پھر آگے جو مقام صدیقیت اور مقام ولایت کی بات ہے اس کو سمجھنا نفیس سے فرق کے ساتھ ضروری ہے۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ کے فرمان پر ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، اور اس فرمان کا جو پس منظر ہے وہ آپ نے سماعت کیا کہ کس وجہ سے اس کی وضاحت ضروری پڑی، اور اس میں جو جمہور صوفیاء کا، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ اور ہے وہ آپ نے سماعت کیا جناب۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ سن چکے، ہم بیان بھی کر چکے، بات ہوئی، آپ ترجمان الصوفیاء بھی ہیں۔ اچھا، ادھر اپنے مرید کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں اور ادھر پورے مشرب صوفیاء کو بیان کر رہے ہیں، پورے مسلک کے صوفیاء کو بیان کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جب کلام کرتے ہیں تو وہ قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے ان کا علم، اور جب غیر انبیاء اور خاص طور پہ صدیقین کلام کرتے ہیں۔ اچھا، صدیق، چونکہ مفتی صاحب یہاں سمجھنا پڑے گا، صدیق ایک مقام ہے جس پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ صدیق کا مقام مشاہدہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ فاروق اعظم کا مقام مجاہدہ ہے جی، اور صدیق اکبر کا مقام مشاہدہ ہے۔ جب ان کے اقوال پہ جہاں آپ نے تبصرہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں ذکر بالجہر کرتا ہوں، اور آپ نے خفی کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب حضور علیہ السلام نے پوچھا تو دونوں نے جو سبب بتایا، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا مقام مقام مشاہدہ ہے، اور جو مقام مشاہدہ والا صدیق کے مقام کی ہستی اور خاص طور پہ صدیق اکبر ہے، اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے، اور پھر اس کا نیچے کے درجے کی جو ولایت ہے اس کے ساتھ کیا، وہ بھی بڑا اہم بات سمجھنے کی ہے کہ صدیق جو ہوتا ہے اس کا اور نبی کا جو تعلق ہے قرآن کی روح سے تو یہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی نبوت کے بعد اگر کوئی مقام عذرو قرآن ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے۔ اچھا، اور صدیق کے مقام اور مرتبے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں سوائے نبوت کے ہر کمال پایا جاتا ہے، نبی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق اور نبی کے علم کا ماخذ ایک ہوتا، علم دونوں ایک ہی جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ علم نبی کے ظرف علم میں آتا ہے اور ظرف نبوت میں آتا ہے تو وہ علم وحی اور قطعیت کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جب وہی علم صدیق کے ظرف صدیقیت کے اندر آتا ہے تو وہ الہام کی شکل اور صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کل صحابہ کرام میں جو قطعیت اور جو استقامت اور جو رسوخ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارشادات میں، کلام میں، اور خاص طور پہ وہ مقام جی ہاں جہاں کا کریم علیہ السلام کے وصال کا لمحہ جی ہے، ہاں، اور وہ جو آپ کا اس وقت کا رول پلے وہ ہے کلائمیکس، ان کی شان استقامت و شان صدیقیت۔ یہ مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ صدیق کا علم بڑا ٹھوس اور پختہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو وہ حضوری اور مرتبہ حاصل نہیں جو نبی کو ہے، بے شک، چونکہ نبی کی حضوری اور جو تعلق ہے اس کے اندر غیریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ علم عین علم باری تعالیٰ بن کے ظہور کرتا، لیکن صدیقیت کے جو اشارات و کمالات اور مشاہدات کا ظہور ہوتا ہے وہاں اور کچھ نہیں ہوتا لیکن وجود صدیقیت بہرحال ہوتا ہے، لہٰذا اس وجود کی آمیزش کی وجہ سے اس کے اندر ایک واسطے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ نبی جب کلام کرتا ہے تو سمجھیے براہ راست آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ صورتاً بس نبی ہے، حقیقتاً سمجھو کہ تم سے اللہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لیکن یہاں واسطہ موجود ہے اور وجود بھی موجود ہے، ان دو درجوں میں صدیقیت اور نبوت کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور باقی جو مدارج و مراتب اولیاء بھی ہیں کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کے ہاں وہ قطعیت نہیں ہوتی بلکہ ظنیت پائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں اور کہ جو مقام صدیقیت ہے جس کی طرف ہم ابھی بات کر رہے ہیں، نبوت کے مقام اور نبی کے واسطے کے بغیر صدیقیت کی تو کوئی ذاتی طور پر، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ صدیقیت جو ہے وہ نبی کے واسطے کی محتاج ہے، ہاں جی، اور ولایت کا ہر مرتبہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا نا کہ اس امت کے ولی کا ہر کمال اصل میں نبوت، امت کے نبی کے کمالات کا پرتو شیڈو رقص ہوتا ہے، لہٰذا یہ واسطے کا محتاج ہے، خود اپنی صدیقیت کے لیے بھی اور اپنی صدیقیت کے کمالات کے حصول اور ظہور دونوں کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ غار ثور میں جو الفاظ آتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اب یہاں نبی واسطہ ہے، اس معیت میں نبی واسطہ ہے جو صدیق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے صحیح حاصل، لیکن اس میں نبی واسطہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے نبوت میں اور ولایت میں، کہ ولایت ہمیشہ نبوت کے تابع ہوتی ہے، اور ولایت کا ہر کمال نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے، فیض یافتہ ہوتا ہے اور مشروط ہوتا ہے، اور باقی جتنے مقامات ہیں وہ تو سب اس کے بعد کے ہیں، وہ ظاہر ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کے جتنے درجات ہیں، جتنے مراتب ہیں، ان میں اعلیٰ ترین درجہ صدیقیت کا، تو جب وہ محتاج ہے نبوت کا تو نیچے والا تو کوئی دم ہی نہیں مار۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اس پر تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ جو فرمایا کہ صدیقین کا مرتبہ کمال انبیاء کرام کے ابتدائی مراتب کے برابر ہوتا ہے، یہ بڑی اس اہم میں جو بات فرق ہے وہ واضح ہے۔ یہ دیکھیے مفتی صاحب، بالکل ایسے ایک دائرے کا آپ تصور کر لیں، ایک بلا تشبیہ و مثال، یہ ایک دائرہ ہے اور اس کا نام ہے دائرہ نبوت، تو صدیق جو ہے نا وہ اس کی باؤنڈری پہ کھڑا ہے، لیکن ہے باہر، اگر وہ ایک قدم رکھے گا تو نبوت میں جائے گا، لیکن لا نبی بعد نبوت ختم ہے۔ جو آقا علیہ السلام کے ارشادات میں اشارے ملتے ہیں نا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان، اگر امکان ہوتا تو میری امت میں ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو نبوت کے کمالات کا مظروف بن سکتی تھیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس مقامات ولایت کی اس چین کو اور اس لڑی اور سنہری کڑی کو واضح کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ تمام جو ایک اکتساب فیض ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ اعلیٰ کا شعر یاد آ گیا کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول۔ اچھا، نعمتوں میں مفتی صاحب یہ وہ نعمت ہے کہ کوئی مادی نعمت اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ جب یہ مانوی نعمتیں، یہ احوال و کمالات کی نعمتیں اس بارگاہ سے مشروط ہیں تو چھوٹی چھوٹی مادی چیزوں کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی چونکہ وقت بڑا مناسب سا باقی ہے، جو ملحدین کی ٹرم استعمال کی ہے اس میں جو الہاد سے ظاہر ہے، اصل میں وہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اور اس کا جو مس یوز ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا۔ ایک مرض کی تشخیص جو کر دی، نشاندہی کر دی کہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ غیر نبی کو نبی بنا دیتی ہے،
اسی سے تو شیطان نے وسوسے ڈال کے دجال و کذاب اور جھوٹے نبی پیدا کیے نا، جی جی، کہ بھئی اب تمہارے اندر تمہارے بھی یہ چیزیں مند ہو گئے، یہ بات ہو گئی، یہ بات، جھوٹے اپنے فرشتے گھڑ لیے وحی کرنے کے لیے، فلاں فلاں مجھے وحی آ رہی ہے، مجھے فلاں فلاں الہامات ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سارا کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہی ہے کہ سب سے پہلا وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ولایت نبوت سے افضل ہے، ولایت نبوت سے افضل یہاں ہو گئی. اتنی بڑی بحث، اتنا بڑا ایک مضبوط تو اس نے سرا پکڑا اور اس کو لا کے اس کی تان اس گھٹیا سے آدمی پر توڑی، جس بیچارے کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میرے کوٹ کی جیب میں گڑ پڑا ہے کہ مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے. تو بھئی نسبت خاک راب عالم پاک. اب شیطان تو بہرحال ٹول ڈھونڈتا ہے اپنا. یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہ کہیں ہمارے کھاتے میں نہ کسی 2 نمبر کو ڈال دینا. ہم ان سے بری الذمہ، اس سے یہ بھی پتہ چلا نا کہ ہم ان سے براتے اپنی ہیں. جگہ اور اپنے مقام پہ رہنے میں یہ عافیت ہے، بے شک بے جہاں شک، اس کو اس کی بلا شبہ، بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے رہنے میں عافیت ہے. معزز ناظرین، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور سیرت پر کچھ بات ہوئی، اور اس کے ضمن میں جو مقام نبوت کی جو برتریت ہے، افضلیت ہے، فوقیت ہے، اور مقام صدیقیت کی جو تابعیت ہے، اور اس ساری چیز پر بڑی نفیس بات. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خصوصی فیضان ہے کہ جب وہ ان معانی و مطالب پر بات ہوتی ہے تو وہ چیزیں اس طرح کھلتی ہیں اور اس طرح سامنے آتی ہیں کہ شاید عام مجالس اور عام پروگرامز اس سے خالی ہوں. اسے صرف اور صرف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ فیض کا ثمر ہی سمجھنا چاہیے. بلا شبہ اور یہ ان کی جو گنج بخشی ہے اور ان کا جو فیض عالم ہے اس کی ایک جھلک سے ہی اس کو تعبیر کرنا چاہیے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ذکر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.